ایک سوال میرا ہے آپ لوگوں سے کہ یہ بہت کچھ دنوں سے یہ ایک بحث کہیں چل رہی تھی ہمارے یہاں سیٹ پہ کہ حالانکہ یہ ابھی حد سے ہٹ کے ہے سوال، نماز جو ہے اگر آپ خواتین کوئی مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں اور وہاں نماز ہم پڑھ لیں تو کیا وہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ منع ہے؟ قبلہ جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اسلام کے جو اصول ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، وہ صرف نماز کے لیے نہیں ہیں. عورت کے لیے جو احکام پردے کے ہیں نا، وہ عام حالات میں بھی ہیں اور وہ نماز کے لیے بھی ہیں. تو جتنی اجازت شریعت نے دی ہے، اس اجازت کے پردے کے ساتھ اگر وہ کہیں نماز پڑھتی ہے تو نماز پڑھ سکتی ہے. اور اسی طریقے سے مردوں کی موجودگی میں اگر پردہ ممکن ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کا فرض جا رہا ہے تو اس نے اپنا چہرہ اگر کھلا ہے، باقی چیزیں ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن جبکہ اس کے پاس کوئی گنجائش نہ ہو، گنجائش نہ ہو. اور اگر گنجائش ہے پردے کی تو ظاہر ہے فرض جا رہا ہو تو فرض کو اس کو بہرحال ادا کرنا چاہیے. یہاں پہلے ہم نے ایک بات کی تھی، میں اس کو ذرا چونکہ ناظرین پریشان نہ ہو، اور یہ شرعی مسئلہ ہے. نبی علیہ السلام کی بڑی واضح حدیث ہے کہ عورت جو ہے نا وہ سفر نہیں کر سکتی. یہ بخاری میں بھی ہے، اس کے علاوہ کئی کتب میں موجود ہے. سفر نہیں کر سکتی. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو 48 میل کا سفر ہے، اس سے کم کا سفر عمومی حالات میں بھی اگر فتنے کا خطرہ ہو تو نہ کرے. اگر فتنے کا خطرہ نہیں ہے تو وہ عمومی حالات میں سفر کر سکتی ہے، یعنی شہر کے اندر جیسے سفر کرنا ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے جب ہم آپ ہی لوگوں کا شو دیکھتے ہیں یا ہم تک یہ اطلاعات پہنچتی ہیں کہ جناب فلاں جگہ پر کسی عورت کو جو ہے نا وہ پریشان کیا گیا، جس کو ہراس کرنا کہتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس عورت اکیلی سفر کر رہی ہوتی ہے تو مردوں کو اس کے اوپر موقع مل جاتا ہے. اس لیے شریعت جو ہے نا، یہ کوئی شریعت نے وہ ڈنڈا نہیں لیا ہوا. شریعت اس کے اندر بھی عورت کا تحفظ ہے کہ اس کے ساتھ بھائی ہوگا، اس کے ساتھ بیٹا ہوگا، اس کے ساتھ بھتیجا ہوگا، اس کے ساتھ بھانجا ہوگا. یہ وہ رشتے ہیں یا ماموں ہوگا کہ اس کو تحفظ ہوگا. تو اسلام عورت کا بنیادی طور پر تحفظ چاہتا ہے، نہ کہ قدغن لگ. لیکن میری بات سنیں، اگر اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، مطلب وہ کہیں نہیں جائے گی. اب یہ تو مردوں کے اوپر بھی غلط ہے نا کہ وہ کیوں نہیں ان کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ جی اگر اکیلی عورت نکلی ہوئی تو ان کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو تنگ کریں یا ہراس کریں. یہ تو شریعت نے جہاں عورتوں کے لیے احکام بیان کیے وہ مردوں کے لیے بھی کیے. لیکن اگر ایسے مردوں پر لعنت کی گئی ہے. مجھے اگر کام کے لیے کہیں جانا ہے اور میں جاؤں گی سفر، تو آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ ہمارے محلے میں یہ ڈرائیور ہے، یہ ذرا شریف آدمی ہے، یہ آدمی احتیاطیں کرتا ہے نا، تو احتیاط کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کے سفر کیا جا سکتا ہے. ان چیزوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. ویسے سوری مجھے معاف کیجیے گا، لیکن یہاں تو بہت زیادہ پردے والی عورت کو بھی نا کوئی بخشتا نہیں ہے. نہیں، ہم نے تو یہ بھی دیکھا نا ابھی جو پچھلے دنوں ایک بچی کے ساتھ جو ثنا کے ساتھ ہوا ہے، وہ تو گھر کے اندر تھی، وہ تو گھر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے مردوں سے. ایک ریجیکشن پہ اس بچی کے ساتھ ہی ہوا. کون سی بچی؟ کیا جو بچی آپ نے شاید دیکھا نہیں، آپ کی نظر سے نہیں گزرا. اچھا، جس کو قتل کیا گیا وہ ہمارے علم میں ہے. مسئلہ تو بنیادی طور پر یہ ہے نا، یہ حکومتوں کا مسئلہ ہے. یہ آپ میں ٹی وی شو میں مسئلہ حل نہیں کر سکتے. بنیادی طور پر دیکھیے، اس بات کو جانے دیجیے، حکمرانوں کا مسئلہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں کر سکتی، ٹک ٹاک بنا سکتی ہے، ساری بھی عیائی کے کام کر سکتی ہے. اس کی اجازت دے دی آپ نے اور نکاح کی اجازت نہیں ہے. چلے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ہمارا آج ٹاپک نہیں. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کہیں اور ہی ڈائیگریشن ہو جائے گی کہ ہم کوئی اور بات کریں. نماز آپ نے کہا کہ اگر وہ پڑھ سکتی ہے، اگر گنجائش نہیں ہے کہیں پہ بھی، وہ جس کمرے میں جا رہی ہے وہاں مرد حضرات بیٹھے ہوئے، میں یہ کام کی جگہ کی بات کر رہی ہوں. وہ نماز بالکل پڑھ سکتی ہے، وہ اپنی نماز سے رکے گی نہیں، کیونکہ نماز پڑھی اسی حالت میں جاتی ہے کہ آپ پورے کمرے میں بھی جا رہی ہوں تو لوگ بیٹھے ہوئے، میں دوسرے کمرے میں بھی جا رہی ہوں. نماز پڑھنے میں اس کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو دوسرے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھتی ہے، تو میں کہوں گی کہ جائیں اور مطالعہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. اور ایک ہی مسجد میں عورتیں نماز پڑھتی تھیں، تو کیا وہ ممکن نہیں تھا؟ وہاں پر بھی تو ہو رہا تھا. تو کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے. محمد افضل کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں. یہ میں بہت اہم مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں. ہمارے ہاں جب لوگ عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں نا، تو ان کو میرے جیسے بڈھے بابے مل جاتے ہیں، اور بڈھے بابے کیا کہتے ہیں، اوے بیٹا جب تم جاؤ گے مدینے میں یا جب تم جاؤ گے مکے میں تو تم جو ہے نا یہ کرنا یہ افضل ہے، اور یوں کرنا تو یہ افضل ہے، یوں کرنا تو یہ افضل ہوگا. تو بھائی یہ جو محمد افضل بھائی ہے نا، اس کو چھوڑ کے جائیں کراچی ایئرپورٹ پر. آپ مکہ مدینہ تو ہے ہی افضل. جی
وہاں جا کر کے جو لوگ اس بحثوں میں پڑ جاتے ہیں, میں نے باقاعدہ, میں گڈ اسپیکر جاتا ہوں, باقاعدہ میں نے دیکھا لوگ لڑتے ہیں, اوئے یہ تم نے کیا کر دیا, یہ افضل تھوڑی ہے, افضل تو یہ ہے. ارے او خدا کے بندے, افضل کو چھوڑ کیا کراچی یار.